O-level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic that is Battle of Uhud. آج ہم جنگ احد کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. It was fight between Qurayshis of Makkah with Muslims of Medina. یہ جنگ جو ہے وہ مکہ کے قریش قبیلے نے شروع کی ان مسلمانوں کے خلاف جو مدینہ میں قیام پذیر تھے. It was easily said the avenge or revenge of Battle of Badr. اگر ہم اس جنگ کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے قریش کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کی تھی. انہیں غم و غصہ تھا اس شکست کا جو انہیں بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے جنگ بدر کے فوراً بعد جنگ احد کا میدان سجا دیا تاکہ مسلمانوں سے اپنے جنگ بدر میں بدترین شکست کا بدلہ لیا جا سکے. It was fought on 3rd after Hijrah, right after 1 year of Battle of Badr. اب اس کی تاریخ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صرف جنگ بدر کے 1 سال کے بعد جو ہے قریش کے کفار نے مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ شروع کی اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے. Enemies equipped with 3,000 soldiers while Muslim had 1,000 soldiers. اس جنگ کے دوران یعنی کہ جو دشمن تھے وہ 3,000 سپاہی لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 1,000 سپاہی موجود تھے. سولجرز، مجاہدین، اللہ کے فرما بردار جو اس جنگ میں شریک ہوئے. اس سے پہلے جنگ بدر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار جو 1,000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 مجاہدین تھے. اللہ کے فرما بردار فیتھ فل لوگ صرف 313 جن کے پاس جنگ کا سامان بھی پورے طریقے سے نہیں تھا. تو یہ اس شکست کا بدلہ تھا جو جنگ احد کی صورت میں قریش نے مسلمانوں کے خلاف شروع کیا تھا. عبداللہ بن ابی left Holy Prophet peace be upon him with his 300 soldiers. اب ان 1,000 سپاہیوں میں سے بھی 300 سپاہی عبداللہ بن ابی کے تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی چھوڑ گیا اور مسلمانوں کو 700 کی تعداد میں رہنے دیا. عبداللہ بن ابی left because he said my advice was not heard to fight inside Medina. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے پہلے بہت سارے لوگوں سے مشاورت کی کہ یہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جانی چاہیے یا مدینہ سے باہر جا کر احد کے مقام پر لڑی جانی چاہیے. تو اس میں عبداللہ بن ابی نے یہ رائے دی تھی کہ اس جنگ کو مدینہ کے اندر ہی لڑا جائے، لیکن اس کی اس رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر رکھی جائے گی. تو عبداللہ بن ابی نے اس کو جواز بناتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں سے اپنے 300 سپاہی الگ کر لیے. This war was the avenge of humiliating defeat in the Battle of Badr by Muslims hand. جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ انتقام تھی، یعنی کہ یہ بدلہ تھا اس بہت ہی بری ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ یعنی تذلیل سے بھری ہوئی شکست کا جو کفار کو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. It was especially the defeat under the supervision of Abu Sufyan, the commander of Quraysh. یہ خاص طور پہ بدلہ تھا اس انتقام یعنی اس شکست کا جو کہ ابو سفیان کے سپرویژن کے دوران یعنی جو کمانڈر آف قریش تھا اسے جنگ بدر میں ہوئی تھی. اس لیے یہ انتقام لینا چاہتے تھے اور بدلہ لینا چاہتے تھے کہ ان کے سردار کی شکست ہوئی تھی. In the Battle of Badr, Abu Sufyan soldiers 70 killed and 70 captive. یعنی کہ جنگ بدر میں ابو سفیان جو کہ کمانڈر کی صورت میں آیا تھا اس کے 70 سپاہی مارے گئے تھے اور 70 کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں قید میں کر لیا تھا. اس وجہ سے ابو سفیان اس جنگ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور یہ اسی کا بدلہ تھا. Abu Sufyan invited Banu Nadir, the Jewish tribe. It was already in the treaty with Muslims to protect Medina. ابو سفیان نے ایک سازش چلی کہ بنو نادر کو جو ہے جو کہ ایک یہودی قبیلہ تھا، جوئش ٹرائب تھا، اس نے انوائٹ کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، اس جنگ کا حصہ بنو. یہ بنو نادر وہ قبیلہ تھا جو پہلے سے ہی مسلمانوں سے معاہدہ کر چکا تھا کہ اگر مسلمانوں پہ مدینہ میں حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا. لیکن ابو سفیان کے انویٹیشن یعنی کہ سازش کی ابو سفیان نے کہ مسلمانوں کے اس قبیلے کو انویٹیشن دیا جو کہ یہودی تھا لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا.
ابو سفیان marched towards مدینہ with 3000 soldiers. اب ابو سفیان اپنا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے 3000 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا. Holy Prophet peace be upon him wished to fight them inside مدینہ but majority denied. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے دوران اپنی یہ رائے پیش کی کہ ہمیں یہ جنگ مدینہ کے اندر ہی لڑنی چاہیے، لیکن جو مشاورت میں زیادہ تر افراد کی رائے بنی وہ یہ بنی کہ اس جنگ کو ہم مدینہ سے باہر لڑیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کے باضابطہ ڈائریکٹ احکامات نہیں تھے تو اس میں آپ نے لوگوں سے بیشتر مقامات پر اپنی زندگی میں مشاورت کی ہے اور زیادہ تر لوگوں کی رائے کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک مشاورت تھی، فیصلہ تھا، لوگوں سے مشورہ لیا گیا اور زیادہ تر لوگوں کی رائے کے مطابق اس جنگ کو مدینہ سے باہر ہی لڑا گیا. Abdullah bin Ubay escaped along with his 300 soldiers, saying that my advice was rejected to fight inside Medina. مشاورت کے دوران عبداللہ بن ابی نے اس بات کو بہانہ بنا لیا کہ میری رائے نہیں رکھی گئی کہ مدینہ کے اندر جنگ کی جائے، اس لیے میں اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر الگ ہو رہا ہوں. بیسیکلی یہ اس کی بدنیتی تھی، منافقت تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جنگ کا حصہ بنے، کیونکہ جو فیصلہ مشاورت کے بعد طے ہو گیا تھا اس پہ پورا اترنا تمام لوگوں کے لیے، تمام مشورے میں شامل افراد کے لیے لازمی تھا. سورہ العمران ہیز ٹاکڈ اباؤٹ دس ایونٹ. اگر ہم قرآن پاک میں اس ایونٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں، بیٹل آف احد کو، تو سورہ العمران وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے حوالے سے بات کی ہے. سبسکرائب دس چینل، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں. کائنڈلی مسٹ کمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو، اٹ ول ہیلپ می اے لاٹ. اگر آپ اس ویڈیو کے اینڈ میں اپنی رائے دیں گے تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو لازمی آپ نے اس کے آخر میں اپنی کمنٹس ضرور دینے ہیں. 50 archers were set on mountain hill to stop attack from back of the hill, but by Prophet, Holy Prophet, peace be upon him. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کی اسٹریٹجی کے دوران 50 تیر انداز، 50 آرچرز کا مطلب وہ افراد جو تیر چلانے میں بہترین ماہر تھے، انہیں پہاڑی کے اوپر والی طرف پہ روانہ کیا اور کہا کہ یہاں پہ اپنی پوزیشن سنبھال لیں اور اس پوزیشن کو، اس جگہ کو اس وقت تک آپ نے نہیں چھوڑنا جب تک کہ بذات خود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم نہ کروں کہ آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑنا ہے. یہ وہ پہاڑی کا حصہ تھا جہاں سے بآسانی سے کفار حملہ کر سکتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ اسٹریٹجی کو اپلائی کیا اور آپ نے جو ہے 50 بہترین تیر انداز اس جگہ کے اوپر مابوس کر دیے کہ تاکہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو ان کو آسانی سے روکا جا سکے. Muslims won the war, but when Quraysh is returning, they saw the open space from the back of the mountain hill. یہ جنگ جب شروع ہوئی تو مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور جب قریش وہاں سے پلٹ رہے تھے شکست کے ساتھ تو پلٹتے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر انداز مابوس کیے تھے وہ جگہ خالی ہے اور وہاں سے وہ 50 آرچرز جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے ہیں مال غنیمت لوٹنے کے لیے. 50 archers saw that Muslims were collecting the booty, so they left the position without the permission or command of Holy Prophet, peace be upon him. یہ وہ جنگ کا حصہ تھا جہاں پہ یہ جنگ جیتی ہوئی یعنی کہ فاتح جنگ کی شکست میں تبدیل ہو گئی اور وہ 50 آرچر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی کی چوٹی پر مابوس کیے تھے وہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اللہ یہ کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پرمیشن انہیں نہیں ملی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمانڈ بھی انہیں نہیں دی تھی. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے بھی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے. ان دس وار ہندا میوٹیلیٹڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ موقع خالی ملا تو وہاں سے پلٹ کے ہندوؤں نے، کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور اس حملے کے دوران ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے میوٹیلیٹ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام بیفور ہر ڈیتھ، لیکن حضرت ہندا نے مرنے سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے اسلام کو بشرف اسلام قبول کیا اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئی تھیں. مکن وومن پلیڈ امپورٹنٹ رول ان سپورٹنگ واریئرس. مکہ کی خواتین نے بھی اپنے واریئرس کو بہترین سپورٹ کی تھی اس جنگ کے دوران، کیونکہ یہ جنگ غم و غصہ اور ایک انتقام تھی جنگ بدر کی فتح کے خلاف کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں کیوں فتح ہوئی،
اس لیے مرد اور خواتین سب نے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست دینے کی ٹھان لی تھی۔ جو 3 خواتین اس میں نمایاں طور پر شامل تھی وہ ہے نمبر 1 ہندا ڈاٹر آف عتبہ۔ یہ ہندا ڈاٹر آف عتبہ یعنی عتبہ کی بیٹی تھیں۔ حکیم گرینڈ ڈاٹر آف ابو جہل، یہ گرینڈ ڈاٹر تھیں ابو جہل کی۔ فاطمہ سسٹر آف خالد بن ولید، اور خالد بن ولید کی بہن فاطمہ نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ Cry was raised that Holy Prophet, peace be upon him, got martyrdom. This news weakened the strength of Muslim soldier. اسی جنگ کے دوران جب دوبارہ پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا گیا، کفار نے دوبارہ سے حملہ کیا پہاڑی کی اس چوٹی سے، تو یہ خبر افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس خبر کے پھیلتے ہی مسلمان سولجرز کے درمیان ایک مایوسی پھیلی اور ان کی طاقت اور ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ شاید انہیں یہ خدشہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں۔ Muslims lost heart and to lose battle, but few brave soldiers encircled Holy Prophet, peace be upon him, and saved him from enemies. لیکن مسلمان جب اپنا دل کھو بیٹھے تھے، اسی دوران چند دلیر مسلمان سپاہیوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ان کو دشمن کے حملے سے بچا لیا۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، صرف یہ افواہ پھیلی تھی، لیکن چند مجاہدین نے، اللہ کے فرما بردار بندوں نے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچا ایمان لانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے حملے سے بچا لیا۔ Holy Prophet, peace be upon him, got injuries from his face, on his face and forehead, and he also lost his teeth. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے دوران چند چوٹیں آئیں، ایک آپ کے چہرے پہ انجری آئی، آپ کے ماتھے پر بھی انجری آئی، اور اس جنگ کے دوران آپ کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ War ended in the defeat of Muslim، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کی شکست میں تبدیل ہو کر ختم ہوئی، اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ قریش نے، کفار نے کسی حد تک اپنا بدلہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لے لیا تھا۔ 85 Muslims were killed, 75 were Ansar helpers and 10 were immigrants. اس جنگ میں 85 مسلمان وہ شہید ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ جو جگہ چھوڑ دی گئی تھی اور وہاں سے قریش نے، کفار نے پلٹ کر حملہ کیا، اور اسی حملے کی وجہ سے 85 مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس میں 75 جو انصار تھے اور 10 امیگرینٹ یعنی کہ مہاجرین تھے۔ دس از دا اینڈ آف دا لیکچر بیٹل آف احد۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر اینڈ کرتا ہے۔ ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بیٹل آف احد کی ہسٹری بتائی ہے۔ یو مسٹ کمنٹ، اس ویڈیو کے آخر میں آپ نے کمنٹ کرنا ہے، آپ کے تمام کمنٹس ویلکم ہوں گے، اور کسی بھی قسم کا سوال آپ واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔